یہ سورہ نساء کا 16واں رکوع اور 5ویں پارے کا 13واں رکوع ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے پیارے کلام میں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، بے شک ہم نے آپ کی طرف کتاب کو، قرآن پاک کو حق کے ساتھ نازل فرمایا، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں، بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، اس طرح فیصلہ فرمائیں جیسا اللہ نے آپ کو دکھایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں جب فیصلہ فرماتے، آپ کے فیصلے یقیناً درست ہوتے۔ ان فیصلوں پر جو لوگ اعتراضات کرتے، ان کے جوابات قرآن مجید فرقان حمید نے عطا فرمائے، اور یہاں تو یہ فرما دیا گیا کہ بما اراک اللہ، جیسا اللہ نے آپ کو دکھایا ویسا آپ فیصلہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے یقینی طور پر درست ہوتے۔ عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ رہتی دنیا تک جو قرآن پاک پڑھنے والا ہے وہ اس بات کو خیال میں رکھے، وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اے لوگوں تم خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑالو مت بنو، یعنی جو خائن لوگ ہیں، جو دھوکے باز لوگ ہیں، ان کی طرفداری مت کرو، ان کی طرف سے جھگڑا مت کرو۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اور اللہ سے معافی مانگو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اور تم جھگڑا نہ کرو ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے اپنی جان میں خیانت کی، جو خائن ہیں، دھوکے باز ہیں، ان کی طرفداری نہ کرو۔ ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، بے شک اللہ تعالی خیانت کرنے والوں اور گناہگار کو پسند نہیں فرماتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک مقدمہ آیا۔ مقدمہ یہ تھا کہ ایک شخص نے کسی کے اوپر چوری کا جھوٹا الزام لگایا، اور پھر اس سے متاثر ہو کر اس کی قوم اس کے ساتھ مل گئی، اور وہ بھی قسمیں کھانے لگے کہ فلاں چور ہے، یہ چور نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کی مذمت کی گئی، اور یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو خیانت کرنے والے ہیں، جو چوری کرنے والے ہیں، جو دھوکے باز ہیں، تم ان کی طرفداری کیوں کرتے ہو؟ یستخفون من الناس، وہ لوگوں سے چھپ سکتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ، لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ وہ ظاہر اور باطن کو جاننے والا ہے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، وہ اللہ ان کے ساتھ ہے، پھر بھی انہیں شرم نہیں آتی۔ اِذْ يُبَيِّتُونَ، اس وقت بھی ساتھ ہے جب رات کو وہ خفیہ مشورے کرتے ہیں، مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، ایسی باتوں کے مشورے کرتے ہیں جن باتوں سے اللہ راضی نہیں ہوتا۔ عبرت ہے تمام مسلمانوں کے لیے، جب بھی گناہ کی باتیں کی جائیں، غیبت ہو، چغلی ہو، جھوٹ ہو، فراڈ ہو، چاہے دنیا نہ پکڑ سکے، اللہ تعالی دیکھ رہا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ ان کے تمام کاموں کو گھیرے ہوئے ہے، ان کے تمام کاموں پر انہیں سزا دے گا۔ ہا انتم ہؤلاء، جن لوگوں نے جھوٹ کا ساتھ دیا اور جھوٹے شخص کی طرفداری میں جھوٹی قسمیں کھا لیں، ان کی مذمت کی جاتی ہے۔
ارشاد فرمایا جاتا ہے ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، تم وہی لوگ ہو جو دنیا کی زندگی میں ان کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، ان کی طرفداری کرتے ہو۔ ذرا یہ تو بتاؤ کہ آج دنیا میں تم ان کی طرفداری کرتے ہو، فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ان کی طرف سے اللہ سے کون جھگڑے گا؟ کس کی مجال ہے؟ کون طرفداری کرے گا؟ ام من یکون علیہم وکیلا، یا کون ان لوگوں کے لیے وکیل ہوگا، مددگار ہوگا کل بروز قیامت۔ تو جب دنیا کے اندر تم جھگڑا کرتے ہو، ان کی طرفداری کرتے ہو، اور تمہیں پتا ہے کہ کل بروز قیامت تم ان کی طرفداری نہ کر سکو گے، بلکہ اس طرفداری کی وجہ سے تمہیں بھی جہنم کی آگ میں جلنا ہوگا، لہذا ہمیشہ حق کا ساتھ دو، سچی بات کا ساتھ دو، چاہے اس میں اپنا نقصان ہو، چاہے اپنے رشتہ داروں کا نقصان ہو۔ یہ نہ دیکھو بلکہ یہ دیکھو کہ سچا کون ہے، حق پر کون ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، اور جو کوئی برائی کرے، او یظلم نفسہ، یا اپنی جان پر ظلم کرے، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے معافی مانگے، یجد اللہ غفورا رحیما، تو وہ اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ معنی یہ ہے کہ ٹھیک ہے لوگوں تم نے یہ غلطی کر لی، اور اس غلطی کی وجہ سے ایک جھوٹے کا ساتھ دے لیا، لیکن اب توبہ کر لو، معافی مانگ لو، اور ہمیشہ کے لیے سچی پکی توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع لاؤ۔ اللہ غفور الرحیم ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا، اور جو کوئی گناہ کمائے، برائی کرے، فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، تو وہ برائی خود اپنے آپ کو نقصان دینے کے لیے کما رہا ہے، یعنی برائی کرنے والا خود اپنے آپ کو نقصان دے رہا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا، اور جو کوئی خطا کرے یا گناہ کرے، ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا، پھر اس کا الزام بے گناہ پر ڈال دے، گناہ کر کے، خطا کر کے اس کا الزام بے گناہ شخص پر ڈال دے، فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، پس بے شک اس نے بہتان اٹھایا اور بڑا گناہ اٹھایا، اپنے آپ کو تباہ کرنے والے اسباب اس نے خود مہیا کیے۔ محترم پیارے بھائیوں، اس رکوع میں ہمیں جو نصیحتیں کی گئیں ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ ہم کسی ظالم، دھوکہ دینے والا، چور، خائن کی طرفداری نہ کریں، ظالم کی کبھی طرفداری نہ کریں، حق کی طرفداری کریں، حق کا ساتھ دیں، سچ کا ساتھ دیں۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ وہ لوگ بڑے ظالم لوگ ہیں کہ جو غلطی کر کے اس غلطی، اس گناہ کا الزام دوسرے پر ڈالتے ہیں، یعنی بہتان باندھتے ہیں، یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ اور تیسری چیز اس رکوع میں یہ بیان ہوئی کہ کتنا بھی گناہگار شخص ہو، اگر توبہ کر لے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع لائے، تو اللہ تعالی غفور الرحیم ہے، اس کے گناہوں کو بخش دے گا اور اسے معاف فرما دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا، آپ مجھے پاک کر دیجئے، یعنی وہ بے حیائی والا جو گناہ غلطی میں سرزد ہو گیا، اب افسوس ہوا، اب توبہ کر رہے ہیں۔ تو آپ نے انہیں کہا کہ آپ تو شادی شدہ ہیں، لہذا گڑھے میں کھڑا کر کے انہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ اس طرح انہیں پتھر مارا جا رہا تھا
تو کسی مسلمان کے کپڑے پر اس کا خون لگ گیا تو اس نے افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ ایک گندے شخص کا خون میرے جسم پر لگ گیا، میرے کپڑوں پر لگ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اظہار پر سخت ناراض ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ اس نے گناہ تو کر لیا تھا لیکن سچی پکی توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد میرے سامنے پیش ہو گیا کہ میں اس پر سزا قائم کر کے اس کے گناہ کو معاف کروا دوں، تو اس کی توبہ اس قدر مقبول ہوئی ہے کہ اگر اس کی توبہ روئے زمین پر تقسیم کی جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے۔ تب دیکھیے بظاہر اتنا بڑا گناہ کرنے والا ہے، لیکن جب سچی پکی توبہ کی اور حاکم اسلام کے سامنے پیش ہوا کہ اس گناہ کی جو سزا ہے وہ سزا لینے کے لیے میں تیار ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فضیلت بیان فرمائی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ضمن ایک مسئلہ عرض کر دیتا ہوں۔ فی زمانہ پاکستان میں اسلامی حکومت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا گناہ کر لے جس پر حد قائم ہوتی ہے تو پھر فی زمانہ حاکم اسلام کے سامنے پیش ہو کر اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ملک کے قوانین انگریزوں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، لہذا اب صرف یہ ہے کہ وہ توبہ کرے۔ ہاں، جو مسلمانوں کے حقوق اس نے تلف کیے ان سے معافی مانگے، اور جو مال اگر چوری کی ہے تو وہ مال اسے واپس کر دے، تو مسلمانوں کے جو حقوق ہیں وہ ادا کر دے، مگر فی زمانہ اس کے لیے لازمی نہیں ہے کہ وہ حاکم اسلام کے سامنے پیش ہو کر یہ کہے کہ مجھے زنا کی سزا دی جائے۔ مثلا اگر ایسا کام کر لیا تو توبہ کرے گا، کیونکہ فی زمانہ سنسار کی سزا قانون میں اگر موجود ہے بھی تو اس پر عمل ہوتا نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، ضرور ان میں سے گروہ تمہیں دھوکہ دینے کی کوشش کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کا فضل ہے اور کوئی حضور کو دھوکہ دے نہیں سکتا۔ اس آیت میں اس بات کا بیان ہے۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، انہوں نے دھوکہ دینے کی کوشش تو کی مگر انہوں نے خود اپنی جانوں کو دھوکہ دیا۔ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ، اور اے محبوب آپ کو وہ کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت کو نازل فرمایا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو وہ ساری باتیں سکھا دی مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو آپ نہ جانتے تھے۔ سارا علم اللہ نے آپ کو دے دیا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا فضل آپ پر عظیم ہے۔ مفسرین نے فرمایا فضل سے مراد نبوت ہے، رسالت ہے، آپ کا مقام و مرتبہ ہے، اور آپ کا علم ہے کہ جسے اللہ نے عظیم قرار دیا۔ اب دیکھیں یہ جو میں نے تفسیر کی ہے، یہ تفسیر کن تفاسیر سے میں نے لی ہے، اس کا حوالہ اگر کاغذ اور پین ہو تو اسے نوٹ کر لیں۔ 310 ہجری، آج سے کتنے سال پرانی ہو گئی تفسیر؟ 310 ہجری، 1100 سال۔ جامع البیان، چوتھی جلد، صفحہ نمبر 373، 373۔ علامہ ابن جریر جو عظیم مفسر ہیں، 1100 سال سے ان کی کتاب مشہور و معروف ہے، عربی تصنیف ہے جامع البیان۔ آپ اس میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اولین آخرین کی ساری معلومات عطا فرما دی، اور ما کانا ما یکون، جو ہو گیا اور جو ہونے والا، اس کا سارا علم اللہ نے حضور کو عطا فرمایا۔ دوسرا حوالہ سماعت کیجیے، تفسیر کبیر
606 ہجری، تو آج سے کتنے سو سال پرانی ہوئی؟ 800 سال۔ یہ جو میں نے آپ کو سن بتایا، جامع البیان کے مصنف ابن جریر 310، یہ ان کا سن وصال ہے، یہ آپ کے انتقال کا سال ہے 310۔ اور یہ تفسیر کبیر کے جو مصنف ہیں امام فخر الدین رازی، بہت بڑے عظیم مفسر ہیں، ان کا سن وصال ہے 606 ہجری۔ کتنا ہے؟ 606 ہجری۔ تفسیر کبیر تیسری جلد صفحہ نمبر 112، آپ فرماتے ہیں کہ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ نے آپ کے علم کو عظیم قرار دیا۔ اس کے تحت فرماتے ہیں یہاں غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے تمام مخلوق کو جو کچھ عطا فرمایا، پوری مخلوق کو جو علم دیا گیا، اس علم کے متعلق اللہ نے قرآن سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 85 میں فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اے لوگوں تمہیں جو علم دیا گیا وہ بہت قلیل ہے۔ تو آپ فرماتے ذرا غور کرو، اللہ نے تمام مخلوق کے علم کو قلیل قرار دیا، اور اسی طرح پوری دنیا کے تمام چیزوں کو اللہ نے قلیل قرار دیا۔ سورہ نساء آیت نمبر 77، قل متاع الدنیا قلیل، ہے محبوب آپ فرما دیجئے کہ دنیا کی ساری چیزیں مل کر بھی کیا ہے؟ قلیل ہیں۔ تو امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں دنیا کی ساری دولت، ساری چیزیں قلیل ہیں، اور جتنی مخلوق کو علم دیا گیا وہ سارا علم قرآن نے قلیل قرار دیا۔ اور جب حضور کی بات آئی اور حضور کو جو کچھ دیا، اس کے متعلق اللہ نے فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ کا فضل آپ پر قلیل نہیں بلکہ عظیم ہے۔ تو جس کے سامنے، جس رب کے سامنے ساری دنیا کی چیزیں اور ساری دنیا کا علم قلیل ہے، تو ذرا سوچیں وہ رب جس ذات کے علم کو اور اس پر فضل کو عظیم قرار دے رہا ہے، اس کی عظمتوں کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل علیہ کا آپ پر عظیمہ، عظیم ہے۔ یہاں فضل سے مراد علم، جو اللہ نے آپ کو علم دیا وہ مراد ہے۔ ساری مخلوق کا علم مل جائے، دنیا کی پیدائش سے لے کر قیامت تک جتنا علم لوگوں کو دیا گیا اور دیا جائے گا، جتنی سائنسی ترقی ہے، سب علم مل جائے، اور مل کر اگر حضور کے علم سے مقابلہ کیا جائے تو مفسرین نے فرمایا 7 سمندر ہوں، 7 سمندر کا ایک پانی کا قطرہ ہو، 7 سمندر میں سے ایک پانی کا قطرہ لیا جائے، اس کا کروڑواں حصہ کتنا چھوٹا ہوگا؟ تو اس کروڑویں حصے کو 7 سمندر سے کیا نسبت ہے؟ ساری مخلوق کا علم حضور کے علم کے سامنے وہ حیثیت بھی نہیں رکھتا۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، سرگوشی کرنے میں، جسے ہماری اصطلاح میں کانا پھوسی کہتے ہیں، مشورہ کرنا، گفتگو کرنا، زیادہ مشورہ کرنے میں، زیادہ باتیں کرنے میں خیر نہیں ہے، مگر کچھ چیزوں میں زیادہ باتیں کرنے میں خیر ہے۔ اس کا ذکر قرآن مجید فقان حمید نے کیا، الا مگر من امر بالصدقۃ، جو صدقے کا حکم دے، او معروف یا نیکی کا حکم دے، او اصلاح بین الناس یا لوگوں کے درمیان صلح کا حکم دے، ایسی باتیں کرنا، ایسے مشورے کرنا، یہ خیر ہی خیر ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان کو زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ زیادہ باتیں کرنے والا اکثر زیادہ غلطیاں کرتا ہے، لیکن اگر یہ باتیں خیر کی ہوں، بھلائی کی ہوں، صدقے کی ہوں، لوگوں کے درمیان صلح کے لیے ہوں، اچھی باتیں ہوں، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو قاعدہ یہ علماء نے لکھا کہ فضول باتوں سے خاموش رہنا افضل ہے، اور خاموش رہنے سے افضل اچھی باتیں کرنا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جو کوئی ایسا اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے کرے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، پس ان قریب ہم اسے اجر عظیم دیں گے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے،
من بعد ما تبین له الہدی، اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت واضح ہو گئی پھر بھی حضور کی نافرمانی کرے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور نیک مومنین کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے کو اختیار کرے. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اسے چھوڑ دیں گے جس کی طرف وہ پھرا، اسے جانے دیں گے، اسے روکیں گے نہیں. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم اسے جہنم میں ڈال دیں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، وہ بہت ہی بری جگہ ہے پلٹنے کی. مطلب پیارے بھائیوں، اس آیت کریمہ میں رسول اللہ کی نافرمانی کی بھی مذمت ہے اور صالحین کے راستے سے ہٹ کر دوسرا راستہ اختیار کرنے کی بھی مذمت ہے. اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہمیشہ اپنی اور اپنے محبوب کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صالحین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں صراط مستقیم پر گامزن ہوتے ہوئے جنتی راہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صالحین کے نظریات، عقائد اور اعمال کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے.